اسے دے نال اس کا غلام بھی موڑے نال موڑا جوڑ کے کھلوتا ہے. ایک کیا کھلا رہا ہے؟ یہ مدینے والی سرکار نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لکھ لو میرے بھائیو. میں کیا کراں، میں تھوڑے سمجھانے واسطے جملہ کہنا پیا. اے امریکہ کے اندر عیسائی ہیں، مگر دو قسم کے عیسائی ہیں. ایک قوم عیسائی ہے مگر گورے رنگ کی ہے، اور ایک قوم عیسائی ہے کالے رنگ کی ہے. تو گورے والے رنگ والے کالیاں نو سمجھے دن اے اس درجے دے نہیں ہیں کہ اے ساڈے نال برابری. پوری دنیا پر ٹھاٹھ بنائی اس نے، حکمرانی کر رہا ہے، پوری دنیا کو سبق دے رہا ہے، آگے لگا کر رکھا ہوا ہے اس نے، اپنی یعنی دولت کی وجہ سے، اپنے اسلحے کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے. لیکن خود اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ کالے رنگ والوں کو بردایا. ہکواری جڑا اوباما بن گیا وہ سیاہ رنگ کا، تو پورے امریکہ دے اندر تھرتھلی مچ گئی. ایک ہی بنیا کالے رنگ والا ساڈا وزیر اعظم بنے، صدر بن گیا. وہ صدر چلتا ہے، صدارتی نظام. تو پورے لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ امریکہ جیسی سلطنت اور ایک کالے رنگ کا بندہ اوپر آ گیا. وہ قبول ہی نہیں کر رہے. ایتھے بھی کوئی جڑے امیر طبقہ ہوندے، کوئی غریب بندہ افسر بن جاوے یا کسی اچھے عہدے تے چلا جائے، انہوں کوئی قبول فلانے انہوں کوئی قبول کرنے واسطے تیار یہ میں اگلے لفظ نہیں کہتا. ہم تو بعض اوقات ان کی بیویوں کے نام یہ فلانی کا بیٹا، یہ ہمارے مقابلے میں، یہ ہماری قوم، یہ نظریے ہیں لوگوں کے. مگر اس نخوت کو، اس تکبر کو اگر مٹایا ہے تو اللہ کے رسول نے مٹایا. میں ایک دو مثالیں دے لگا اپنے سونے نبی پاک دیاں، یعنی اس گل تے، اس بات پر، اس عنوان پر، اس مزاج پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کی بھی کیا انداز ہے، میرے نبی کی بھی کیا مہربانی ہے اور کیا کرم نوازی ہے کہ جب مکہ فتح ہویا، دوستو توجہ فرماؤ، گنے چنے منٹ میرے کو باقی ہیں، کچھ میں 5-10 منٹ تھوڑے کو ادھارے لائے لے سکتا، مجبوری تھی کیونکہ ادھر نہ ادھر ٹائم بہت میرا زیادہ دوستوں نے لے لیا، میری مجبوری بن گئی. جب مکہ فتح ہوا نا، میرے نبی پاک نے 53 سال گزارے ہیں مکہ شریف میں. کتنے؟ 53 سال، 53 جسمان ہے، ٹھیک. اور 10 سال میرے آقا نے گزارے ہیں مدینہ پاک میں. 63 سال کل بن گئے. یہ میرے نبی کی دنیاوی ظاہری عمر ہے، مگر میرا نبی آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں خیال کر. آپ کا یہ کلمہ ہے، آپ کی ہی شریعت ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ کی ہدایت ہے، آپ کا نظام ہے، آپ کا دین ہے اور آپ کی رحمت ہے. قیامت تک جو دین اب چلے گا وہ جناب رسول اللہ کا دین چلے گا. اب قیامت تک جو کلمہ پڑھا جائے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا. قیامت تک جو کتاب تلاوت کی جائے گی وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پڑھی جائے گی. میرے سونےوں، 8ویں سال، ماشاءاللہ حاجی صاحب، 8ویں سال میں مدینے گئے ہویا میرے نبی نا. 8واں سال 53 60 سال دے پورے ہو گئے میرے نبی کے. 61 سال یعنی حضور کی ظاہری عمر تھی کہ میرے رب نے بغیر لڑائی کے مکے نو فتح فرمایا. سبحان اللہ.
مکے والوں کو ہمت نہیں. چھوٹی سی ایک گلی میں جھڑپ ہوئی 3-4 آدمیوں کی آپس میں. اس جھڑپ کے علاوہ کوئی جھڑپ نہیں ہوئی, مقابلہ نہیں ہوا, لڑائی نہیں ہوئی, جنگ نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ امن والا شہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو اللہ نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے اس گھر کو, مکان کو بنایا ہے لوگوں کے لیے جائے مرکز اور امن کی جگہ. سبحان اللہ. میں ہوں اگر امن کی جگہ تے بھی لڑائی ہوئے تو صاف ظاہر ہے میرے رب کا جو پیغام ہے, میرے رب کا جو آرڈر ہے وہ کدھر گیا. فرمایا سونا تینوں میں مکہ فتح کرائی سا لیکن کعبے دا امن انہیں قائم رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 61 سال کی عمر میں آ رہے ہیں اور میرے نبی کے ساتھ یہ اس زمانے بڑا لشکر تھا. 10,000 صحابہ کرام کا لشکر میرے نبی کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا مکے کے باہر نا حضور نے رات گزاری. عسکری نظام دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس بھی پہنچے, وہاں ملاقات ہوئی. جو کلمہ پڑھ چکے تھے, حضور پر ایمان لا چکے تھے بدر کے اندر, تو وہاں گئے. تو رات کو انہوں نے مکے والوں کو منظر دکھایا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے آرڈر فرمایا, توجہ فرماؤ. فرمایا 3 آدمیوں کی ٹولی بن جائیں. اب لنگر اکٹھا نہیں پکڑا, 10,000 کا اکٹھا لنگر نہیں پکے گا بھئی. ایک لنگر پکے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. 3 کی ٹولی, ہر 3 جنیاں نے اپنا کھانا آپ پکا. سبحان اللہ. اب جب مکہ کی پہاڑوں کے اوپر وہ لوگ پھیلے نا, ترائے اتھے اقبال کے بیٹھے, ترائے اللہ. اب وہ 10,000 کا مجمع یوں پھیل گیا مکے کے اطراف میں. 3 کی ٹولی, ادھر آگ جل رہی, ادھر آگ جل رہی, ادھر کھانا پکڑا, ادھر پکڑا, ادھر پکڑا. تے نبی دے چاچے حضرت عباس نے اتھو دے وڈیریاں نو کڈیا تے آکھیا ذرا آؤ میرے بدریے دا تے میرے نبی دا اسلام دا منظر دیکھو. کہتے ہیں حضرت عباس بڑوں کی امیہ خاندان کے لوگوں کی انگلیاں پکڑ کر لے گئے اور جا کے وہ نظارہ دکھایا. اب ہر طرف تو آگ جل رہی تھی. اے واپس لوگ گھر آن کے نا, اتنا لشکر پوری زندگی ہو گئی, بڈھے ہو گئے, سفید وال آ گئے. آج تک اتنا لشکر ہم نے نہیں دیکھا جتنا لشکر یہ محمد لے کے آ گیا. اتنی آگ جل رہی ہے, ادھر جل رہی ہے, ادھر جل رہی ہے, تو کتنا لشکر ہوگا جس کے لیے سارا انتظام ہو رہا ہے. انہاں کہا مڑ کے کرنا ہے, انہاں کہا یہ تو معلوم ہوتا ہے بھئی دبی سانو باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے تے چپ کر کے ویڑے چ پیر اسائیں, او جانے تے محمد جانے. دلی ہو گئے, حوصلے پست ہو گئے, اب باہر نکلنے کی طاقت نہ رہی. یہ کون نظام چلا رہا تھا؟ یہ میرا رب نظام چلا رہا ہے کہ وعدہ ہے میرا تیرے ساتھ کہ مکہ فتح بھی ہوگا اور امن سے ہوگا. جنگ نہ کرن دے سا سونا, رعب ڈال دوں گا تیرے آنے کا ان کے دلوں میں, باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ملاقات ہوئی. سونیا اتنے تے بیلی بس کیتے پہ اب ہمت نہیں ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا چاچا کل پتہ چل جائے. جب حضور لشکر لے کر آئے فرمایا پہلے اس طرح جاؤ منادی کرو. سنیو میرے دوستو, منادی کرنے والے نے کیا آن کے آخر. اب وہ منادی کر کے کہتا اللہ اکبر, نعرہ لگاتا اللہ کا, لوگ متوجہ ہوتے.
ساڈے مکے جی اللہ اکبر کا نعرہ آ گیا. جب وہ نعرہ لگاتا اور لوگ کٹھے ہوتے وہ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ رہے ہیں, جو اپنے گھروں کو بند کر لے گا انہوں کچھ نہیں آکھے جائے. سبحان اللہ. یعنی اپنے بوئے بند کرو, حضور کا لشکر آ رہا ہے. جو دکاندار ہیں, جو دکانیں, یہ شٹل میں آج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو اپنا شٹل بند کر دیں گے, بازار بند, ٹھیک, کوئی کچھ نہیں ہوگی, معافی. یہ منادی کا اب کیا ہوا, بس فٹافٹ دکانیں بند, بازار بند, گھر بند, دروازے بند ہو گئے. اب پریشان ہوئے تو میرے نبی نے تیسرا آرڈر کیا فرمایا, کوئی جڑے بندے باہروں آئے ہوئے, کم دندے آئے ہوئے, یہ نہ بوئے بند کر لے مکے والے, دکاناں اونج بند ہو گئی, یہ کدے جانا. فرمایا جو کوئی حرم میں آ جائے گا, کعبے میں آ جائے گا, کچھ نہیں آ جائے گا. میرے دوستو سنو میرے نبی کا احسان. فرمایا جو حرم میں آ گیا, یعنی وہ جو مطاف جس کو کہتے ہیں ہم عربی میں مطاف, یعنی طواف کرنے کی جگہ, جو یہاں آ گیا کچھ نہیں کہا جائے گا. رعایت, معافی, اعلان ہو رہا ہے. جب حضور قریب آ گئے تو حضرت عباس نے آخیا حضور مکے دے جڑے امیر لوگ ہیں نا, انہوں نے شو شاہ بنا دے نا, انہوں دے واسطے بھی کوئی گنجائش کرتے ہو. تو آپ نے فرمایا ہاں, جو بنی مخزوم اور بنو امیہ کے جو بڑے, اس وقت بنو امیہ کو ابو سفیان بڑا تھا, اور بنو مخزوم میں یہ جو ورقہ بن نوفل کا خاندان تھا, یہ بہت بڑا خاندان تھا. تو فرمایا جو کوئی ان کے ڈیرے پر بھی چلا جائے گا انہوں بھی کچھ نہیں آتا, معافی ہوتی. لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکیب میں اب ہر کوئی یا تو کمروں میں بند یا پھر حرم میں پہنچ گیا. اب میرے نبی کریم آہستہ آہستہ آپ کی سواری آ رہی ہے, یہ میرے نبی کی سواری آ رہی ہے, وہ شان والی فتح مکہ کے وقت. دیکھو کوئی نکلنا نہیں پیا, اتھے میرا نبی کا انداز دیکھو. حضور جس اونٹنی پر سوار تھے, آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی یعنی سوار ہے, اور آپ کا ایک غلام سوار ہے, میرا نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں. مگر جہاں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, جس کی طرف تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں, کہ اس دن کون اسوار ہے میرے نبی کے ساتھ. مکہ فتح ہو گیا, حضور این کر کے بائیں مار کے مکے چ نہیں آ رہے, اگو تو نکلنے والا کوئی نہیں. تو آج تو آخنا اسے مکے چ میں کڈیا ہے نا, اسی مکے میں مجھے نکالا, دیکھو میں آ رہا ہوں, کوئی ہے ہمارا مقابل میں, مگر نہیں. میرے حضور کی سواری جو قریب آ رہی تھی, میرے نبی کا سر جھکتا چلا جاتا. یہ انداز تھا حضور کے آنے کا. حتیٰ کہ وہ جو پالان ہوتا ہے, پالان پر لکڑی ہوتی ہے جس کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں, اونٹنی پر جو پالان رکھا جاتا ہے, حضور اتنے جھک رہے تھے, اتنے جھکے کہ میرے نبی کی داڑھی کو اس پالان کی لکڑی بوسے دینے لگ گئی. ان کا چاوا وہ بوسے دے رہا ہے, میرے نبی کی داڑھی انور کو بوسے دے رہا ہے. حضور اتنے جھک گئے. اچھا آج یہ جو دن ہے, جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا, اتنی آب و تاب کا دن, اتنی شان و شوکت کا دن, اتنی رفت و بلندی کا دن, اتنی سطوت و طاقت کا دن, اتنے بڑے اختیار و اقتدار کا دن. حضور آ رہے ہیں, مگر حضور اپنے نال بٹھایا کہیں کدریر نو, چاچے نو,
اپنے عباس کے خاندان کو، ابو طالب کے خاندان کو، حضرت حمزہ کے خاندان کو، میرے نبی کا خاندان ہے، ان کو بٹھایا ہے۔ مکے والے نے سبق دے بنائی، فرمایا اتنا بڑا دن ہے لیکن اس دن میرے نبی نے اسامہ بن زید کو اپنے پشت کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، جو ایک غلام کا بیٹا۔ اب اس کی شناخت کیا ہے؟ یہ اسامہ ہے، زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، ایک غلام کا بیٹا ہے، ایک غلام کا بیٹا ہے، مگر رحمت للعالمین نے یہ دنیا کا فرق ختم کرنے کے لیے کہ یہ اونچا، یہ بڑا، یہ نیچا، یہ غریب، یہ بڑا دانا، یہ آقا، اس قسم کی تصورات کو ختم کرنے کے لیے اپنی سواری پر بٹھایا تو غلام کے بیٹے کو بٹھایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام میں یہ تفریق نہیں ہے، اسلام ایک ہی جگہ سب کو کھڑے ہونے کا حکم کرتا ہے اور ایک ہی جگہ سجدہ کرنے کا حکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے۔ میرے بیلیوں میرے پاس وقت اور بہت کم رہ گیا، ایک میں نے مثال دی، دوسری مثال پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بڑے قابل فخر ہیں، سادات اعظام ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی نسبت سے کہ یہ ہمارے نبی پاک سرور کائنات کا خاندان ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں احترام کا سبب یہ نہیں رکھا، احترام کا سبب رکھا ہے تو تقوی کا معیار رکھا ہے۔ مجھے کوئی روایت یاد آ رہی ہے، میرے آقا نے، میں سمجھتا ہوں، دیکھو میرے ایمان میں جس کو میرا نبی اپنی زبان سے کہے کہ الفاطمہ تو، یعنی الفاطمہ تو، سمجھتے پہ ہو؟ جی الفاطمہ تو، بعض اوقات ان الفاطمہ تا معنی ایک ہے، یقیناً فاطمہ یا الفاطمہ تو یعنی فاطمہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تتکی، لا تتکی انا بنت رسول اللہ بل اعملی اعملی اعملی۔ میرے نبی نے اپنی اس بیٹی لاڈلی چھوٹی بیٹی سے جس کو فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی تمام عورتوں کی سردار ہے، مگر اسلام کا جو قانون ہے فرمایا اس بات پر بھروسہ